أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اگر اب بھی یہ نصارہ نجران آپ سے کٹ حجتی کرتے رہیں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی قرآن نازل ہو چکا، تو ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان شان پنجتن پہ گفتگو ہے، اور میں نے کل کچھ واقعات سرکار دو عالم کے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، مگر وقت کی تنگی کی بنیاد پر بات ناتمام رہ گئی تھی. اللہ نے اپنے رسول کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور مشیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت بنائی. دیکھیے، دنیا میں انسان قانون تو بنا لیتا ہے، لیکن قانون کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت نہیں بنا پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تاریخ میں اور ملکوں کی تاریخ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہی جو قانون کے محافظ بنائے جاتے ہیں، بعد میں تحقیقات سے اور انکوائری سے وہی قانون شکن ثابت ہوتے ہیں. چنانچہ کتنے واقعات دنیا کی تاریخ میں ایسے ہیں کہ ملکوں کے صدروں کو اور ملکوں کے وزرائے اعظم کو یا بڑے بڑے لوگوں کو جو قانون کے محافظ تھے، قانون شکنی پر سزائیں دی گئی ہیں، یہاں تک جس میں پھانسی کی سزائیں بھی شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عہدیدار ہیں، اور جب وہ دستخط کریں گے تو قانون تو پاس ہو جائے گا، لیکن ان کی ذاتی کردار کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے کہ وہ قانون شکنی نہ کریں اور قانون کے خلاف نہ کریں. اللہ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا
اس کی ذاتی کردار کی ذمہ داری بھی لی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے حبیب اعلان کر دیجئے کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو۔ یعنی اسلام میں دو چیزیں ہیں، سیرت رسول بھی قانون ہے، سیرت رسول بھی قانون ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اگر تم اتباع رسول کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ معلوم ہے اتباع رسول کرنے والوں کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ محمد و آل محمد کے دامن سے لپٹ جاؤ، گناہ بخشے جائیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ تو معلومہ سیرت سرور کائنات اللہ کی طرف سے حجت قرار دی گئی کہ اگر اپنے کردار کو سنوارنا چاہتے ہو تو اسلامی قانون کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اس شخصیت کی پیروی کرنا۔ تو اب حضور سرور کائنات کے متعلق یہ تصور کہ وہ تو ہماری ہی طرح انسان تھے، وہ ایک کام کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے وہ کام کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری ہی طرح انسان تھے تو ہماری سیرت کی بھی کوئی ذمہ داری لینے والا ہے؟ ہم جو کریں، ہم کو دیکھ کے دوسرا کوئی وہی کرے تو کیا اللہ کو پسند آئے گا؟ چونکہ سرور کائنات شکل و صورت میں ہم انسانوں جیسے تھے، لہذا دیکھنے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ لیکن اللہ نے قدم قدم پر اس کی تردید کی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ ہم نے رسول کو ایک حرف پڑھایا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے قرآن کو بے استاد کے پڑھا، ڈکشنری کی مدد سے، انہوں نے امی کا مطلب جاہل نکالا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے جاہلوں میں سے ایک کو رسول بنا دیا۔ امی کا مطلب ہے ام القری والا، مکے والا۔ مکے والوں میں ایک کو رسول بنا دیا۔ اس لیے کہ بے پڑھے لکھے کو رسول بنایا تو آیت آگے تک بڑھتی ہے اور کہتی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو جو جاہل ہے وہ تعلیم کیا دے گا؟ دنیا میں اگر آپ مذاہب کو دیکھیں تو ہر مذہب والے اپنے مذہبی لیڈر کو جس حد تک وہ ہے اس سے اونچا کر کے دکھا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ہے اس کو خدا بتا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ کوئی بندہ ہے اس کو خدا بتا رہے ہیں، کسی کو خدائی میں شریک کر رہے ہیں کہ 3 کی کمیٹی کا ایک ممبر یہ بھی ہے اور یہ بھی خدائی میں شامل ہے۔
مسلمانوں میں یہ عجیب بات ہم نے دیکھی کہ اپنے رہبروں کے مرتبے کو گھٹانے میں دلچسپی ہے. اما ناسمجھوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ کیا بے پڑھا لکھا انسان اتنی بڑی کتاب پیش کر دے گا جس کا نام قرآن ہے؟ کیا بے پڑھا لکھا انسان اتنی بڑی کتاب پیش کر دے گا جس کا نام قرآن ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں نہیں پڑھے. شاید اسی لیے اس دنیا میں نہیں پڑھے کہ دنیا والے یہ کہہ دیتے کہ ادھر ادھر سے کلیکشن کر کے یہ جمع کر لیا. لہذا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کچھ ان سے پڑھا، کچھ ان سے پڑھا، کچھ ان سے پڑھا، وہ سب جمع کر کے قرآن پیش کر دیا. اب اگر علم رسول دیکھنا ہو تو یا تو حدیثوں کے آئینے میں دیکھیے کہ کوئی بے پڑھا لکھا انسان اتنی بلیغ باتیں نہیں کہہ سکتا. کبھی کبھی کسی کے علم کا اندازہ اس کے استاد کے نام سے بھی ہوتا ہے. کسی بہت بڑے استاد کا اگر شاگرد ہے تو اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. کبھی کبھی استاد کا نام شاگرد سے روشن ہوتا ہے. بہت قابل شاگرد ہے تو ان کا ان کے استاد تھے، تو کبھی کبھی استاد کے نام سے شاگرد کا نام روشن ہوتا ہے، کبھی کبھی شاگرد کے نام سے استاد کا نام روشن ہوتا ہے. سرور کائنات کے علم کو سمجھنا ہے تو یا استاد سے سمجھیے یا شاگرد سے سمجھیے. یا استاد سے سمجھیے یا شاگرد سے سمجھیے. میں دو کتابوں کے نام لیتا ہوں، ایک رسول کے استاد کی کتاب ہے، ایک رسول کے شاگرد کی کتاب ہے. قرآن رسول کے استاد کی کتاب کا نام ہے، نہج البلاغہ رسول کے شاگرد کی کتاب کا نام ہے. وہ لوگ جو امی کا مطلب جاہل نکالتے ہیں معاذ اللہ، کبھی یہ سوچیں کہ استاد کہتا ہے میں نے پڑھایا، شاگرد کہتا ہے میں نے پڑھا. استاد کہتا ہے میں نے ان کو پڑھایا، شاگرد کہتا ہے میں نے ان سے پڑھا. تو ان دو گواہیوں کی موجودگی میں استاد کی گواہی ہے کہ میں نے پڑھایا ان کو، شاگرد کی گواہی ہے میں نے پڑھا ان سے. ان دو گواہیوں کی موجودگی میں ایک طبقہ وہ ہے جو اب بھی جاہل کی رٹ لگائے ہے. اب سنیے، محمد کا استاد اللہ ہے،
محمد کے شاگرد علی ہیں. استاد کی گواہی سنیے. اگر استاد کہے کہ ہم نے ان کو یہ چیز نہیں پڑھائی، ہم نے ان کو یہ چیز نہیں پڑھائی، تو اس کا مطلب اور سب کچھ پڑھا دیا، یہ چیپٹر نہیں پڑھایا. نہیں پڑھایا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں پڑھایا. یہ نہیں پڑھایا کا مطلب صاف ہے کہ سب پڑھا دیا، یہ نہیں پڑھایا. قرآن میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شاعری کا چیپٹر ان کو نہیں پڑھایا، شعر کی تعلیم نہیں دی. وہ شاعر نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی. اس کا مطلب اور سب تعلیمیں دیں. اب سوال یہ، معبود شعر کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ ذرا یہ بھی سن لیجیے گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو. شعر کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ شعر کا مزاج ہے مبالغہ، ایگزیگریشن، بات کو بڑھا کے کہنا. مرجھائی ہوئی کلی کو گلشن کہہ رہے ہیں. سورت الٹے توے جیسی ہے، چودھویں کا چاند کہہ رہے ہیں. مطلب بات کو بڑھا چڑھا کے کہنا یہ شعر کا مزاج ہے. بہادر شاہ ظفر بیچارے ایک نام کے بادشاہ تھے جن کی بادشاہت قلعے میں تھی خالی. دلی کی سڑکوں پر انگریزوں کا راج چلتا تھا. جب تک وہ رہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک مجبور بادشاہ کی حیثیت سے ان کا نام رہا خالی. اور سکندر اعظم جو تھا اس کی فوجیں سمندر کی لہروں کی طرح ملکوں کو فتح کرتی ہوئی چلتی تھی، اور جو تاج چاہا اس نے اٹھا کے سر پر رکھ لیا، جس تخت کو چاہا رون ڈالا. اس کے فتوحات کا سلسلہ ہندوستان تک بھی آیا. غالب جب بہادر شاہ ظفر کی مدح میں شعر کہنے بیٹھے تو انہوں نے شعر کہا کہ شاہ کے آگے دھرا ہے آئینہ، اب معالے سے یہ اسکندر کھلا. یعنی سکندر نے جو آئینہ بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ بہادر شاہ ظفر دیکھیں گے، اس لیے بنایا تھا. یہ ہے شاعری، یہ ہے شاعری. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو شعر کی تعلیم اس لیے نہیں دی کہ جنت و جہنم شاعری بن جاتا، کہ جہنم کے شعلے جو ہیں یہ شاعری ہے اور یہ جنت کے کھلے ہوئے پھول جو ہیں یہ شاعری ہے. لہذا کہ ہمارا رسول شاعر نہیں ہے، جو کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، درست کہتا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد تو اللہ کی گواہی کہ ہم نے پڑھایا. دوسری گواہی سنیے قرآن میں. یہ تو نگیٹو رخ تھا بات کا کہ نہیں پڑھایا. اب آئیے پازیٹو رخ سے سنیے. خدا قرآن میں رسول کے لیے کہتا ہے خطاب کر کے، علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی
جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ اب رسول کسی سوال کے جواب میں نہیں کہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جہاں نہیں آئے گا وہیں علامہ آئے گا۔ ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم، جو نہیں بتائی اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس کے علاوہ ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ یہ استاد کی گواہی ہے۔ اب آئیے شاگرد کی گواہی۔ علی 10 برس کے تھے جب حضور کی رسالت مبعوث ہوئے رسالت پر، اس لیے کہ 30 برس بڑے تھے رسول اللہ حضرت علی سے۔ 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا تو اس وقت علی 10 برس کے تھے۔ 10 برس کے سن تک بچہ کتنا پڑھ لے گا؟ اس کے بعد سے حالات ہنگامی ہو گئے۔ عرب میں کوئی ایک نہیں کہتا کہ علی نے ہمارے یہاں پڑھا، کسی ایک کی گواہی نہیں ہے کہ علی نے ہمارے یہاں آ کے پڑھا۔ علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، کوئی علی کو امام مانے نہ مانے، معصوم مانے نہ مانے، لیکن کوئی آج تک یہ نہ کہہ سکا 1400 برس میں کہ علی کے پاس علم نہیں تھا۔ عرب میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے علی کو پڑھایا ہے، بغیر پڑھے علم آتا نہیں۔ تو جب کوئی دعوے دار نہ نکلا پڑھانے کا تو ہم نے علی ہی سے پوچھا کہ یا علی آپ کو کس نے پڑھایا جو اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ تو انہوں نے 2 مرتبہ بتایا استاد کا نام۔ ایک دفعہ کہا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول نے مجھ کو 1000 دروازے علم کے سکھائے، میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے خود کھولے۔ دوسری مرتبہ فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھ کو علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ تو پڑھانے والے نے بتایا کہ ہم نے پڑھایا، پڑھنے والے نے بتایا ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ضد کیوں ہے کہ بے پڑھے لکھے؟ ضد اس لیے ہے کہ اگر یہ مان لیں کہ مکتب قدس میں پڑھے تھے تو رسول کو نورانی ماننا پڑے، تو اس نظریے پر ضرب لگے گی کہ ہمارے ہی جیسے تھے، اس نظریے پر ضرب لگے گی کہ ہمارے ہی جیسے تھے، لہذا انکار کرتے چلو اور اقرار نہ کرو اس بات کا۔ عزیزان گرامی، ہم رسول اللہ کو نورانی مانتے ہیں، انہوں نے اپنی نورانیت کا خود ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن جیسی کتاب کا بوجھ برداشت کر سکے۔ قرآن میں علم کتنا ہے؟ قرآن اپنے علم کے لیے کہتا ہے کہ لا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو جب ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے اور رسول قرآن پڑھانے آئے ہیں تو ہر خشک و تر ان کے سینے میں بھی ہونا چاہیے، ورنہ قرآن پڑھائیں گے کیسے؟ لہذا سرور کائنات کا علم جو ہے وہ علم اس دنیا میں رہ کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس دنیا کی 60 70 برس 80 برس 90 برس کی زندگی میں علوم کا پورا سمندر کوئی نہیں پی سکتا۔
ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں گلوب پر، اور ہزاروں لہجے ہیں. پوری عمر زبانیں سیکھنے میں گزر جائے اور انسان کو دنیا کی زبانوں کو عبور نہ ہو. پوری عمر لہجے سیکھنے میں گزر جائے اور انسانوں کو لہجوں کو عبور نہ ہو. تو اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھانے کے لیے جو قرآن دیا وہ اس لیے دیا کہ دنیا کو تعلیم دے سکے. خود قرآن میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اگر نور نہیں ہے تو کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے ہوگی؟ اب رہ گیا ہے کہ جب نوری تھے تو نوری شکل میں آتے، جھگڑا ہی نہ ہوتا کوئی. بشری شکل میں بھیجے کیوں گئے؟ عزیزان گرامی، یہ قدرت کی پالیسی ہے کہ رہبر آپ ہی کی شکل و صورت میں آئے تاکہ آپ سمجھ کے کلمہ پڑھیں، بوکھلا کے نہ پڑھیں. اگر رسول اسی تابش انوار کے ساتھ آ جاتے کہ رات کو جس بستی سے گزر گئے وہاں دن ہو گیا، تو پھر کہنا ہی کیا تھا؟ جو کہیے مان لیں گے سر جھکا کے. لہذا مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ بشکل بشر آئیں، اور کام کی نوعیت کا تقاضا یہ تھا، کام کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ نورانی ہو. لہذا قدرت نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ان کا ظاہر بشری ہو، ان کی حقیقت نورانی ہو. ان کا ظاہر بشری ہو، ان کی حقیقت نورانی ہو. چنانچہ نور کو بشری شکل میں ڈھال کے اللہ نے بھیجا. ایک نور تھا جس کو بشری شکل میں ڈھال کے اللہ نے بھیجا. ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں محمد ہماری طرح ہیں، ان سے کیا مانگو گے؟ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے جو محمد کی ابتدا کو بتا رہی ہے کہ وہ آدم سے پہلے سے ہیں نبی. وَكَيْفَ، کیا شان ہوگی آپ کی، کیا مرتبہ ہوگا آپ کا؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو ان پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں گے. یہ کل میں نے سنایا تھا. یہ رسول اللہ کی ابتدا ہے کہ آدم کے پہلے سے موجود ہیں. اب آئیے انتہا سنیے. ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. امت وسط سے مراد عام تفسیروں میں تو امت مسلمہ لکھی ہے، لیکن ہماری تفسیر اہل بیت میں 12 امام مراد ہیں. جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر گواہ ہیں اور رسول ان پر گواہ ہیں. آج دنیا کہتی ہے یا محمد نہ کہو، محمد تو مر گئے. ہے کس قدر سنگ دل ہیں یہ.
یہ نہ مرے محمد مر گئے، یا محمد نہ کہو محمد مر گئے، تو حضور مرنے کے بعد کسی کو ڈیوٹی الاٹ نہیں کی جاتی۔ کوئی صحیح الدماغ آدمی مرنے کے بعد کسی کو ڈیوٹی الاٹ نہیں کرے گا۔ امت وسط رہے گی قیامت تک، اور اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت تک کے لیے امت وسط پر محمد کو گواہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ خدا تو گواہ بنائے، آپ کا ہے مر گئے، اب آپ کی مانے کہ خدا کی مانے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو امت وسط پر گواہ بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دو وجود دیے۔ دیکھیے، اس میں مجھ پر الزام نہ لگا دیجیے کہ کفر و شرک کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے خزانے میں رکھے تھے یہ اٹھا لے۔ جس خدا نے ہم کو وجود دیا ہے، اسی خدا نے ان کو بھی وجود دیا، لیکن اپنے دین کی ضرورت کے لیے دو وجود دیے۔ ایک وجود ظاہری جو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے پیدائش سے لے کے موت تک ان کی عمر مبارک کو شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی 63 سال زندہ رہا، کوئی 57 سال زندہ رہا، مختلف عمریں جو ہیں وہ ہمارے کیلنڈر کے کیلکولیشن کے حساب سے ان کی عمریں معین ہوتی ہیں۔ اور ایک عمر ان کی وہ ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے کی ہے اور تخلیق کائنات کے بعد تک رہے گی۔ پھر کہہ دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قدیم کہہ دیا آپ نے انہیں، نہیں، قدیم صرف اللہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مسجد کے بننے سے پہلے ہو تو قدیم نہیں کہا جائے گا۔ کائنات بننے سے پہلے ہیں، ہمیشہ سے تھوڑی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہمیں خلق کیا، اس کے بعد کائنات بنائی۔ بنا عرف اللہ و بنا عبید اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی اور ہماری وجہ سے اللہ پہچانا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ بنائے گئے تو ملائکہ نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اس لیے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب ملائکہ کے سامنے یہ نور چمکا تو حدیث میں ہے کہ ہم یسجدوا، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمیں سجدہ کریں۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، بس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ چلیے اچھا ہوا تسبیح کر دی، ورنہ ملائکہ بھی نصیری ہوتے۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی، پس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ تو عزیزان گرامی، قبل تخلیق کائنات تھے، اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس مجمع میں عربی جاننے والے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں
جو نہیں جاننے والے بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سبحتو سبحنا، سبحتو کا مطلب ہے میں نے تسبیح شروع کی، سبحنا کا مطلب ہے ہم نے تسبیح شروع کی۔ سنگولر اور پلورل نہ جو ہے وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک تسبیح کرے گا تو کہے گا سبحتو میں نے تسبیح کی، اور اگر کئی تسبیح کریں گے تو کہا جائے گا سبحنا ہم نے تسبیح شروع کی۔ حدیث میں سبحنا کا لفظ ہے ہم نے تسبیح شروع کی، بس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ معلومات 14 نور مل کے تسبیح کر رہے تھے جو ملائکہ تسبیح کر رہے تھے۔ تعلیم ہو چکی تھی، تربیت ہو چکی تھی، تمام منزلیں گزر چکی تھیں، سر پر رسالت کا تاج رکھنا باقی تھا۔ اسی عالم میں انسانوں کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر رسالت عظمیٰ کا تاج رکھا، اور جب تاج رکھا تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہتے ہیں آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں۔ قل ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم کہو یا نہ کہو، مانو یا نہ مانو۔ قل کفا باللہ شہیدا، ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بس معبود یہیں پر رک جا، آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ جب تیری کتاب کافی ہے تو خود کو نہ کافی ہوگا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ معلوم ہے جب سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا جا رہا تھا تو رسول کے پہلو میں کوئی اور بھی کھڑا تھا جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم تھا۔ تو معلوم ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ نور کا دوسرا ٹکڑا جو تھا وہ موجود تھا، جو رسالت کی گواہی دے۔ اس لیے کہ آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے، کوئی آدمی تو گواہی دے نہیں سکتا تھا۔ تو وہ ایک تھا جو رسول اللہ کے پہلو میں کھڑا تھا، اللہ گواہ، اور وہ گواہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ڈھونڈیے وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ کہیں وہی تو نہیں ہے جو اس دن سر ممبر بیٹھے سنونی کہہ رہے تھے؟ تو عالم انوار میں رہے، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی نگاہوں کے سامنے رہا، ان کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ اب حضور سرور کائنات کی شان یہ ہے
کہ پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے. پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے. میں کل پڑھ چکا کہ 313 بڑے نبی ہیں، 5 سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن سرور کائنات کو جو اعزاز ملا اور جو مرتبہ ملا وہ کسی کو نہ ملا کہ 1,24,000 میں صاحب معراج ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. صاحب معراج ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. معلومہ معراج ابدیت ہو رہی تھی، سرور کائنات گزر رہے تھے. تعجب نہ کیجئے، جو ادھر کا ہو وہ ادھر جائے تو تعجب ہے، جو ادھر کا ہو اپنے گھر جائے تو تعجب کس بات کا ہے؟ اور وہ مخبر صادق جس کے کہنے پر ہم نے خدا کو مانا، جس کے کہنے پر ہم نے اسلام کو مانا، جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو مانا، جب معراج سے پلٹ کے آیا اور لوگوں نے پوچھا اللہ سے گفتگو ہوئی، کہاں ہوئی؟ لہجہ علی کا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد اب یہ لہجہ علی کا تھا، یہ کیا معاملہ تھا یہ تو بھائی نہیں معلوم ہمیں. علی موجود تھے وہاں اس لیے علی کا لہجہ تھا، یا آج کی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں لہجے سے پہچان لوں گا میں ٹیلی فون کے اوپر کہ آپ ہے کہ کوئی اور ہے. اب تو زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاند سے باتیں کر رہا ہے تو لہجہ نہیں بدلے گا. ایک آدمی گراؤنڈ کنٹرول پہ ہے، ایک آدمی چاند پہ ہے، باتیں ہو رہی ہیں تو لہجہ نہیں بدلے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب معراج سے پلٹ کے آئے تو زندگی بھر یہ اصول رہا کہ جب رسول نے علی سے کچھ پوچھا کہ یا علی یہ جانتے ہو، یا علی یہ معلوم ہے، تو احترام رسول میں کبھی نہیں کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں. بزرگ کے احترام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں. اچھا یہ بھی کیسے کہنے جانتے ہوئے کہ نہیں جانتا ہوں؟ اگر کہنے جانتا ہوں تو بڑے کے احترام کے خلاف ہو جائے گا. اگر کہتے نہیں جانتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. لہذا وہ علی تھے جنہوں نے درمیانی راستہ نکالا. جب رسول نے پوچھا یا علی یہ بات معلوم ہے، کہا خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. فوراً جواب دیا خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. خدا کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ اکلوتا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جب معراج سے پلٹ کے آئے
تو کہا آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں گا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر راز کیا تھا. نور کے دونوں حصے گئے تھے یا چونکہ کائنات خالی نہ ہو جائے لہذا ایک ٹکڑا گیا تھا دوسرا گراؤنڈ کنٹرول پر تھا. جو وہاں گزر رہا تھا اس میں ریکارڈ ہو رہا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد مسجد النبی سے چلے مسجد اقصی پہنچے اور مسجد اقصی سے چلے تو افلاک سے گزرتے ہوئے ایک منزل وہ آئی کہ جبرائیل جو رکاب تھامے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے کہا بس میری حد اس کے آگے تمام ہے، میں اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. تابش انوار اتنی تیز تھی کہ ملکوتیت بھی اس کا تحمل نہ کر سکے. کہا اس کے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، بس میری حد یہیں پر تمام ہے. معصوم تھے نا، حد سمجھتے تھے. رسول کی رکاب تھامے ہوئے جا رہے تھے مگر اس کے بعد بھی حدیں معین ہیں. اب اس کے بعد اور منزلیں طے ہوئیں یہاں تک کہ عرش اعظم تک پہنچے اور عرش اعظم پر پہنچ کے ارادہ کیا کہ پیر سے نالین اتاریں تو آواز آئی نالین سماعت آؤ، نالین سماعت آؤ. یا رسول اللہ نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟ نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟ نالین سمجھ چلے جاتے. کیا آپ عرش کی تہذیب سے ناواقف ہیں جو آپ نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا؟ ممکن ہے جواب دیں واقف خوب ہوں. نالین اتارنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہے معراج روحانی ہوئی تھی، اس لیے کہ روح نالین نہیں پہنتی، جسم نالین پہنتا ہے. روح نالین نہیں پہنتی، جسم نالین پہنتا. عزیزان گرامی، دنیا نے معراج کے واقعات میں ایسی ایسی چیزیں گڑھیں اور ایسے ایسے معاملات. 27ویں رجب کو ہندوستانی کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ. اب اردو اخبار دیکھ لیا کیجیے، اس میں معراج کا واقعہ چھپتا ہے. فرزندان توحید چھپاتے ہیں. کہنے لگے رسول جو وہاں سے پلٹے تو راستے میں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا خیال آئے، کہا نماز لایا. بہت خوش تھے. نماز لایا. کہا کتنے وقت کی لائے؟ کہا 25 وقت کی. ان کا ارے غضب کر دیا، تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ اللہ سے کہو کم کرے. یہ گئے، ان کا معبود نہیں پڑھ پائے گی اتنی میری امت.
ان کا اچھا 5 کم کیے دیتے ہیں، اب 20 ہو گئی۔ پھر آئے، ان کا کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئی۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کراؤ۔ پھر گئے، 5 اور کم ہو گئی۔ پھر آئے، کہنے کیا ہوا؟ کہا 15 بہت کی رہ گئی۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ۔ پھر گئے بیچارے، 5 بھی کم ہو گئی۔ اب وہاں سے آئے، کہنے کہ کیا ہوا؟ کہا 10 وقت کی رہ گئی۔ کہا یہ بھی زیادہ ہے بھائی، اور کم کراؤ۔ پھر گئے، انہوں نے 5 اور کم کرنی۔ پھر آئے، کہنے کہ اب کیا ہوا؟ کہنے کہ 5 وقت کی رہ گئی۔ ان کا یہ بھی زیادہ ہے، کم کراؤ۔ ان کا اب نہیں جاؤں گا، اب شرم آتی ہے، اب امت پڑھے نہ پڑھے جو چاہے، اب نہیں جاؤں۔ عزیزان گرامی، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا نے لکھا ہے۔ ارے ہمارے مولانا ہماری کتاب کو چھوڑیے، دیکھیے رسول و خدا کا کیا معاملہ ہے۔ مولانا کی طرف سے استینیں الٹی ہوئی ہیں، کتاب کی طرف سے لڑنے مرنے پر تیار ہیں۔ یہ دیکھیے معاملہ کیا ہے، اس کے اسرائیلیات ہیں، یہ یہودیوں نے شامل کیا ہے اسلام میں ان چیزوں کو، اس لیے کہ اس کے اندر پورا اس واقعے کا تھیم نکالیے آپ کیا ہے کہ اللہ نہ تجربہ کار ہے، وہ 25 وقت کی لادے دے رہا ہے جس کا دین ہے، رسول نہ تجربہ کار ہے بیچارے، وہ 25 وقت کی خوشی خوشی لیے آ رہے ہیں جو تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ ایک موسیٰ تجربہ کار آدمی بیٹھے ہیں جو رسالت کر چکے ہیں، جو اپنے تجربے کی بنیاد پر اللہ کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں، محمد کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں۔ انہی کا نام اسلام میں اسرائیلیات۔ یہ یہودیوں کی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے در اہل بیت چھوڑ کے لی ہیں یہودیوں۔ سمجھے آپ؟ تو یہ معراج، رسول صاحب معراج تھے، ان کا مرتبہ اور ان کی جلالت۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے بڑھے گا کل، آج کا وقت تمام ہو رہا ہے، اور زندگی رہی تو اصحاب مباہلہ میں کل حضرت علی کو۔ آج تو صرف اتنا کہ جس کو قاب قوسین و ادنیٰ و معراج ہوئی وہ میرا رسول تھا، اور جس کو دوش رسول و معراج ہوئی، پشت رسول و معراج ہوئی، وہ حسین تھا۔ حسین ابن علی کو صاحب معراج کے دوش پر معراج ہوئی، صاحب معراج کی پشت پر معراج ہوئی۔ اور خدا کی قسم یہ عزت سوائے علی و حسنین کے کسی کو نہیں ملی کہ جو دوش رسول تک پہنچا۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، اور آج زمین کربلا آباد ہو گئی۔ وہ قافلہ جو 28ویں رجب کو مدینے سے چلا تھا اور 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلا تھا،
آج کربلا پہنچ گیا۔ راستے میں خبر شہادت مسلم ملی تھی، لہذا قافلے والوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ راستے میں حر کا پیاسا لشکر ملا تھا، جس کو ساقی کوثر کے لال نے سیراب کیا تھا۔ پہلے دریا کے کنارے خیمے لگانا چاہے، مگر دشمن کی فوج نے نہ لگنے دیے۔ حسین نے صبر سے کام لیا، عباس کو بلا کے کہا بھیا خیمے ہٹا لو۔ مصلحت امام یہ تھی کہ تلوار چلے تو دین کے لیے چلے، اس ایشو پر نہ چلے کہ پانی ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ جلتی ریتی پر خیمے لگ گئے۔ حسین کے اصحاب و انصار چاہنے والے پہنچ گئے۔ زمین کا نام پوچھا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غازریہ بتایا، کسی نے شط فرات کہا، کوئی بولا اس کا نام کربلا بھی ہے۔ حسین نے اتنا سنا، جھک کے ایک مٹی خاک اٹھائی، جیب سے ایک مٹھی خاک نکالی، دونوں کا رنگ ملا کے دیکھا تو ایک ہی رنگ تھا۔ پھر باری باری کر کے دونوں کی خوشبو سونگھی تو ایک ہی خوشبو تھی۔ خاک کی دونوں مٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور اس کے بعد کہا بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہو۔ بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہوا۔ یہ کربلا کی زمین پر پہنچ کے پہلی مجلس تھی، جو پڑھنے والے حسین تھے، سننے والے حضرت عباس اور یاور و ناصر تھے۔ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اصحاب و انصار شہید کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، اور بھیا عباس یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حتق حرمت کی جائے گی۔ 10ویں دوسری محرم کو قافلہ کربلا میں آ گیا۔ دوسری محرم سے کربلا آباد ہو گئی، دشمن کا لشکر آتا رہا، فوجیں بغتی رہیں، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین چھلکنے لگی، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آ گئی کہ کربلا میں جگہ باقی نہ رہی۔ لیکن جو قافلہ دوسری محرم کو آیا تھا، 10ویں محرم کو جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، بس سیدانیاں تھیں، خیموں میں آگ لگی تھی، سید سجاد بیمار تھے، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتر چکے تھے، زینب کے بھائی مارے جا چکے تھے، سیدانیوں کے وارث ختم ہو چکے تھے، چاروں طرف سے رونے کی آواز تھی، اور جنگل کے سناٹے میں کبھی ایک دکھیا ماں کی آواز سنتی تھی، الا یا حسینہ، ہائے میرا حسین۔ زینب نے آواز